اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، جیسے کہ آپ اس کا ٹائٹل اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس کا ٹائٹل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست رحمت کے کمالات۔ تو ہم آپ کو کچھ واقعات سیرہ سے بیان فرمائیں گے۔ پہلا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبیز بن حمال رضی اللہ عنہ کے چہرے پر داد تھا، جس سے ان کا چہرہ بدنما لگتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے قریب بلایا اور سامنے بٹھا کر ان کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ داد کے نشانات چہرے پر سے ختم ہو گئے۔ حضرت یزید بن کنافہ تائی گنجے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر دست مبارک پھیرا تو ان کا گنج دور ہو گیا اور ان کے سر پر بال اگائے۔ یہ بال اتنی کثرت سے تھے کہ ان کا لقب بلب یعنی بہت زیادہ بالوں والا ہو گیا۔ اسی طرح ایک بار ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لڑکے کو جنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے سینے پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ ذرا دیر بعد لڑکے کو سیاہ رنگ کی قے ہوئی اور اسے جنون کے مرض سے نجات مل گئی۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کی صفیں بکھر گئیں تو دشمنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ جن صحابہ رضی اللہ عنہ نے کمال جانثاری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، ان میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ زخمی ہو گئی اور آنکھ کا ڈیلا نکل کر لٹک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیلا واپس آنکھ میں رکھ دیا، چنانچہ ان کی وہ آنکھ نہ صرف ٹھیک ہو گئی بلکہ اس کی نگاہ دوسری آنکھ سے زیادہ تیز ہو گئی۔ اب ہم بیان کریں گے ایک حرم میں اذان کا واقعہ کہ کس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے وہ کس طرح سے ایک نفرت یا مذاق اڑانے والے آدمی کو خانہ کعبہ کا موزن بنا دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں نماز کا وقت آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور ٹھہر گئے۔ مؤذن نے اذان دی۔ ابو مخدورہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ قریب موجود تھے۔ اذان سن کر انہوں نے استہزاء کے طور پر چلا چلا کر اذان کی نقل اتارنی شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیج کر ان سب کو بلوایا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے باری باری اذان کہلوائی۔ ابو مخدورہ خوش الحان تھے اور ان کی آواز بھی سب سے بلند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک لیا اور باقی سب کو جانے کی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مخدورہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور پیشانی سے چہرے تک ہاتھ پھیرتے ہوئے سینے تک لائے اور سینے سے پیٹ، کلیجے اور ناف تک ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے اور تجھ پر اپنا فضل اور کرم کرے، جاؤ حرم شریف میں اذان دو۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ ابو مخدورہ خانہ کعبہ کے مؤذن بنے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بنو حارث کے قبیلے سے گزرے۔ ایک شخص سخت بخار میں مبتلا تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے علاقے میں بخار وبائی صورت اختیار کر گیا ہے۔ سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقام سیب سے مٹی لو اور ایک دعا تعلیم کی کہ یہ پڑھ کر جسم پر
مٹی مل لو۔ بخار میں مبتلا مریض شفا یاب ہو گئے۔ اسی طرح برس اور دوسری جلد کی بیماریوں کے لیے بھی یہ مٹی تریاک بن گئی۔ مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو خزاعہ کی خاتون عاتقہ بن خالد کے خیمے کے پاس سے گزرے۔ یہ خاتون معبد کے نام سے مشہور تھی اور آنے جانے والوں کو پانی پلاتی اور کھانا کھلاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کی چوب سے ایک بکری بندھی دیکھی۔ دریافت فرمانے پر معبد نے کہا، یہ بکری کمزور ہے اور بیمار ہے، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی، لاغری کے سبب دوسری بکریوں سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دودھ دیتی ہے؟ معبد نے جواب دیا، اسے دودھ نہیں اترتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن طلب کر کے دودھ دھونا شروع کیا۔ جب برتن بھر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے معبد کو پلایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا، سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو خود نوش فرمایا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس ایک بکری اور کچھ بچا ہوا توشہ موجود تھا۔ انہوں نے بکری کو ذبح کیا، ان کی بیوی نے آٹا پیس کر روٹی اور گوشت پکایا اور ایک پیالے میں سرید تیار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سرید کا پیالہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے جابر، اپنے ساتھیوں کو جمع کر اور ان کو میرے پاس ایک ایک کر کے بھیج دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک ایک جماعت بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ سب نے سیر ہو کر کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے والوں سے صرف اتنا فرماتے تھے کہ کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ سب لوگ جب سرید کھا کر چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے درمیان ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ ارشاد فرمایا۔ بکری کان ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر، اپنی بکری لے جاؤ۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی علوم اور قوانین پر مبنی کتاب لوح و قلم میں لکھا ہے، میں یہ کتاب پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بطریق اویسیہ ملا ہے۔ کتاب لوح و قلم کے صفحہ نمبر 121 پر معجزہ، کرامت اور استدراج کے بارے میں قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تجلی تنزل کر کے نور بنتی ہے اور نور تنزل کر کے روشنی یا مظہر بن جاتا ہے۔ یہی مظہر شے ہے جو تجلی اور نور کی مظہراتی شکل ہے۔ بالفاظ دیگر، تجلی تنزل کر کے نور بنی اور نور تنزل کر کے مظہر یا شے بن گیا۔ یہ مظہر تجلی اور نور سے تخلیق ہوا، پھر نور اور تجلی ہی میں فنا ہو گیا، اور اگر اللہ چاہے گا تو اس ناموجود کو پھر موجود کر دے گا۔ عارف علم شے میں ہی تصرف کرتا ہے جس کا اثر شے پر براہ راست پڑتا ہے۔ تصرف کی 3 قسمیں ہیں، معجزہ، کرامت، استدراج۔ یہاں تینوں کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ استدراج وہ علم ہے جو اعراف کی بری روحوں یا شیطان پرست جنات کے زیر سایہ کسی آدمی میں خاص وجہ کی بنا پر پرورش پا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی پیش آئی۔ اس دور میں صاف ابن سیاد نام کا ایک لڑکا مدینہ کے قریب کسی باغ میں رہتا تھا۔ موقع پا کر شیطان کے شاگردوں نے اسے اچک لیا اور اس کی چھٹی حس کو بیدار کر دیا۔ وہ چادر اوڑھ کر آنکھیں بند کر لیتا اور ملائکہ کی سرگرمیوں کو دیکھتا اور سنتا رہتا۔ وہ سرگرمیاں عوام میں بیان کر دیتا۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہرت سنی تو ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آؤ ذرا ابن سیاد کو دیکھیں۔ اس وقت وہ مدینہ کے قریب ایک سرخ ٹیلے پر کھیل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، بتا میں کون ہوں؟ وہ رکا اور سوچنے لگا، پھر بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیوں کے رسول ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا علم ناقص ہے، تو شک میں پڑ گیا۔ اچھا بتا میرے دل میں کیا ہے؟ اس نے کہا، دخ ہے، یعنی ایمان نہ لانے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایمان نہ لاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تیرا علم محدود ہے، تو ترقی نہیں کر سکتا، تو اس بات کو بھی نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اگر یہ دجال ہے تو اس پر تم قابو نہیں پا سکو گے، اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کا قتل زائد ہے، اس کو چھوڑ دو۔ غیب کی دنیا میں لفظ اور معنی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز شکل و صورت رکھتی ہے، خواہ وہ وہم ہو، خیال ہو یا احساس۔ اگر کسی انسان کی چھٹی حس بیدار ہے تو اس کے ذہن میں غیب بینی کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عبرانی زبان میں نبی غیب بین کو کہتے ہیں اور رسول غیب کے قاصد کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابن سیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ رسالت کو صحیح نہیں سمجھ سکا۔ اس نے جو کچھ دیکھا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کے قاصد ہیں، اور اس کی غیب کی روشناسی اپنی ہی حد تک تھی، یا ان جنوں کی حد تک تھی جو اس کے دوست یا استاد تھے۔ وہ ملائکہ کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کر سکتا تھا، اور بس یہیں تک اس کے فن کی رسائی تھی۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کی تو معرفت الہی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا رسول قرار دیا۔ اس کی غیب بینی صرف اس حد تک تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امی قوم میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے معجزات کا مظاہر امی قوم میں ہوا ہے۔ اس فکر کے تحت اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیوں کا رسول کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو استدراج کی حدوں میں مقید دیکھا تو اس سے یہ سوال کیا کہ بتا میرے دل میں کیا ہے، جس کے جواب میں اس نے دخ کہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ابن سیاد کو معرفت حاصل نہیں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو ترقی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ابن سیاد کی طرح کسی بھی صاحب استدراج کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ علم استدراج اور علم نبوت میں یہی فرق ہے کہ استدراج کا علم غیب بینی تک محدود رہتا ہے، اور علم نبوت انسان کو غیب بینی کی حدوں سے گزار کر اللہ کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے۔ علم نبوت کے زیر اثر کوئی خارق عادت، یعنی کوئی ایسا کام جو دنیا کے عام قوانین یا روٹین سے ہٹ کر ہو، تو جب یہ خارق عادت نبی سے صادر ہوتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جب کوئی خارق عادت ولی سے صادر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی علم نبوت کے زیر اثر ہوتی ہے۔ معجزہ اور کرامت کا تصرف مستقل ہوتا ہے۔ مستقل سے مراد یہ ہے کہ جب تک صاحب تصرف اس چیز کو خود نہ ہٹائے وہ نہیں ہٹے گی۔ لیکن استدراج کے زیر اثر جو کچھ ہوتا ہے وہ مستقل نہیں ہوتا، اور اس کا اثر فضا کے اثرات بدلنے سے خود بخود ضائع ہو جاتا ہے۔ استدراج کے زیر اثر جو کچھ ہوتا ہے اس کو جادو کہتے ہیں۔ حوالہ جات کے لیے جو کتاب موجود ہے
وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد 2، حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب ہی محمد و آلہ وسلم۔ جی، تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت کے کمالات۔ تو اب ہم آپ لوگوں سے، آڈینس میں سے جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ آپ لوگ اس سارے جو بھی تحریر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس سے کیا اس سے کیا آپ بات کرنا چاہیں گے؟ کچھ بھی جو آپ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور شیئر کیجئے۔ آپ اپنا ہینڈ ریز کر کے بات کر سکتے ہیں۔ چلیں، ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے کچھ میں پوائنٹس پیش کرتی ہوں، جس میں آپ یقیناً بہت اچھا ایڈ کر سکتے ہیں۔ کہ دیکھیں، شفا جو ہے وہ کہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں عطا کی گئی؟ اللہ کی طرف سے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا۔ جیسے سورہ الرعد کی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اور کسی رسول کے بس میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی یعنی معجزہ لے کر آئے۔ اس کو اسی طرح کے الفاظوں میں سورہ المومن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اگر آئی تھنک پچھلے لیسنز سے اگر ہمیں یاد ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ بھی دکھ رہی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا تو ان کی آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی تھی۔ تو اسی بات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور پوائنٹ جو ہمیں یہاں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ابو مقدورہ جو تھے وہ اذان کا مذاق اڑا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں معجزہ دکھا کر ان کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ انہیں اپنے مزید قریب کر لیا، ان کے مذاق اڑانے والی کوالٹی کو اذان دینے والی کوالٹی میں بدل دیا۔ تو شفقت اور رحمت کا دیکھیں کہ کتنی دوربینی اور کتنی حکمت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مظاہرہ کیا، یعنی نفرت کا جواب محبت سے دیا اور دشمن دوست بن گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ الانبیاء کی بہت مشہور آیت ہے 107، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا ہے۔ جی، اگر کوئی اور اس میں کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ مزید جو ایک بات ہمیں یہاں پہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کتنے بڑے بڑے معجزات منسلک ہیں، لیکن ان سب معجزات کو دکھانے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے بھی پہلے دوسرے لوگوں کو ترجیح دی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معجزہ دکھا رہے ہیں اور تو سارے لوگ تو ان کے دیوانے ہوں گے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فعل اپناتے ہیں کہ جب دعوت ہے تو پہلے میزبان اور ان کے جتنے مہمان یا ساتھی جو موجود تھے ان ساروں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلایا اور خود سب سے آخر میں لیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو بکری کا جو دودھ تھا وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے اینڈ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو نوش فرماتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی ایک پوائنٹ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بات کسی کو کوئی معجزہ، کرامت یا کچھ بھی جو عطا کرتا ہے تو اس کے وصف کو، اس کے نفس کی کشادگی کو بھی دیکھتا ہے۔ یہاں ہم ایسے بھی کہتے ہیں، اگر ہم عام انسانوں پہ یہ اپلائی کریں تو آپ ولی اللہ دیکھ لیں، ہمیشہ انہوں نے اپنی ذات پر دوسرے لوگوں کو، ان کی ذات کو، ان کی تکلیف کو دور کرنے کو ترجیح دی ہے، خود چاہے جتنی مرضی تکلیف میں ہو انہوں نے دوسروں کی تکلیف دور کرنے کے لیے دعا کی ہے اور محنت کی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جن کا دہلی شریف میں مزار ہے، تو ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھی آپ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی آپ کی تو بڑی موج ہے،
آپ کے پاس رہنے کے لیے یہ ایک درگاہ ہے، کھانا بھی ہے، اور بڑی یعنی کہ اس طرح وہ بیان کرتا ہے کہ بھئی آپ تو ایک ولی اللہ ہیں اور آپ کے لیے تو بڑی آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور آپ کیا سمجھیں گے دوسرے لوگوں کا دکھ۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس دن میں 20 لوگ دعا کرانے کے لیے آتے ہیں تو ہر شخص کی دعا التجا میں اس طرح سے پیش کرتا ہوں کہ اس کے دکھ کو، اس کے غم کو اور اس کی تکلیف کو اپنے اوپر طاری کرتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کرتا ہوں۔ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 20 لوگ ان کے پاس آتے تھے تو 20 مرتبہ وہ ہر شخص کی تکلیف سے گزر کر حضور صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر شخص کی تکلیف اور دعا کو پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہ یعنی کہ اکثر آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا جی، بہت سے لوگوں سے سنا بھی ہے، بعض بولتے نہیں ہیں کہ ہاں جی کوئی معجزہ مل جائے، کوئی کرامت ہو جائے تو میں یہ کر دوں، تو میں وہ کر دوں۔ اس طرح اکثر ہم اپنے ذہن میں بھی سوچتے ہیں نا۔ تو اگر وصف ہوتا اور ہم قابل ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کب کا عطا کر چکا ہوتا۔ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ابھی ہم اس کے قابل نہیں ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جی جی سمینہ، جی ضرور آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر السلام سکتے علیکم۔ ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماشاء اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام معجزات جو ہیں وہ آج کا دور جو دور ہے، سائنسی دور ہے یا پھر کوئی بھی دور ہو جس میں ہم نبی کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو دیکھیں، تو اس کو ہم نور تجلی اور تجلی نور، روشنی اور مادہ تینوں پہ رکھ کے بہت اچھے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب بکری زندہ ہو گئی، آپ نے جب یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان کیا، تو میرے ذہن میں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ سوال جو انہوں نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک پورے پروسیس سے فرمایا، گزارا، ان کو فرمایا کہ 4 پرندوں کو پکڑ لے اور ان کو اچھے سے اپنے ساتھ مانوس کر لے، اور پھر ان کو ان کے مٹی کو ہوا میں اڑا کے تو چاروں کے جو سر ہیں نا ان کو ڈفرینٹ پہاڑوں پہ رکھتے اور ان کو آواز دے تو وہ تیری طرف لوٹ آئیں گے۔ تو یہ قرآن کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو ہم کسی بھی قیمت پہ ڈینائی نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی بھی دنیا کا بندہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے آگے، جب آپ نے حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و قوانین پر مبنی لوح و قلم کو جب بیان کیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ تخلیق کا پروسیس جو ہم ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے۔ تخلیق کا پروسیس تجلی سے شروع ہوتا ہے، پھر نور میں کنورٹ ہوتا ہے یا تنزل کرتا ہے، اس کے بعد روشنی، اور پھر مادہ میں کنورٹ ہوتا ہے۔ تو بکری زندہ ہو گئی میں ہم اس کی عملی شکل کو بہت خوبصورتی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کائنات، اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، تو اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ ہستی ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی اعجاز ہے۔ تو آپ نے دیکھی کتنی خوبصورتی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امیزنگ کہ انہوں نے، اور مطلب انہوں نے ایک پیالے میں وہ اس کو پکایا بکری کے گوشت کو، تو آپ نے بس یہ حکم فرمایا کہ اس کی ہڈیوں کو نہ کچھ کرنا۔ تو انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب ہمارے ذہن یا ہمارا شعور اس حد تک پہنچ جائے گا کہ جب ہم دیکھیں گے کہ ایک عام انسان بھی مردے کو زندہ کر سکے گا۔ اگر ایک عام انسان کو یہ صلاحیت نہ ہوتی تو اتنا بڑا معجزہ ایک عام انسان کو نہیں دکھایا جاتا۔ یہ عام انسان کے لیے ہے، اس کے لیے پھر میں ہی لوح و قلم سے اگر میں رجوع کروں تو اللہ تعالیٰ نے عام انسان کی بات کری، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہے۔ آپ معجزات کرنے والے نہیں، آپ معجزات عطا کرنے والے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا مٹی کو لے اور مٹی کے جانور بنا اور اس میں روح پھونک دے۔ تو جب وہ روح پھونکتے تھے تو کون سی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس وقت تجلی کی صورت میں ایکٹیویٹ ہوتی تھی؟ وہ صفت رحیم ہے۔
تو اگر کوئی بھی عام شخص اس صفت رحیم کو اس مقام پہ لے جائے جبکہ کوئی شے مظہر بن سکتی ہے، تو آف کورس یہ یہ کام ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے۔ یہی بات حضور کلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لوح قلم میں فرمائی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بہت ہی عجیب، مجھے خوشی ہوئی یہ پڑھ کے، اور بہت غور سے اور فکر سے یہ پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا دست مبارک اس پیالے پہ رکھا، یعنی کہ جو صفت رحیم ہے وہ ایکٹیویٹ ہوئی، اور اس کے بعد وہ مظہر بن گئی، اور بکری کان ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ لیکن حضور کلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی حکمت کو آج کے سائنسی دور میں، آج کے سائنسی ذہن کو جو کہ ہر چیز کو مظہر کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ رکھ کے اس کو ایک وضاحت کی ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا بھی تفکر کریں گے ان کی کتابوں پہ، اسپیشلی اس بات کا ہمیں بہت حکم فرمایا گیا ہے کہ، اور میں آپ کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سیرت النبی کی کلاسیں شروع کی اور ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد دوم اور جلد سوم، جو ہم 2 ڈفرینٹ سیشنز میں پڑھ رہے ہیں، تو ان سے ہم پوری طرح استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ میں اس میں اور کوئی اور پوائنٹ ہوا تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سمینہ، آپ نے بہت ہی زبردست طریقے سے بیان کیا، اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ جو واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے معجزات ہیں، کمالات ہیں، جو بھی ہم تک پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو پہنچائے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک عام انسان بھی یہ سب کچھ اپنا سکتا ہے، ان کا مظہر وہ بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو اللہ کی کتاب سے رہنمائی لینی ہوگی، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ جہاں پر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر جو ہے وہ بہت مشہور شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو بالکل ہم لوگ اکثر دیکھیں، ہمارے ایکچولی آئی تھنک ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم جب بھی کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معجزہ سنتے ہیں تو اس کو وہیں تک محدود کر دیتے ہیں، اور اس کے آگے نہیں سوچتے کہ ہم تک یہ بات پہنچائی گئی ہے تو کیوں پہنچائی گئی ہے، ہمیں یہ سوچنا ہم پہ فرض ہے۔ تو بہت خوبصورت آپ نے اس بات کا جو ہے وہ خوبصورتی سے بیان کیا کہ بالکل ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ہم بھی جسے کہتے ہیں مظہر بن سکیں۔ جی اشفاق صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھی طرح سے سمینہ باجی نے اور آپ نے بیان کیا ہے نا، تو میں نے اس ٹاپک کو جو دیکھا ہے نا کہ نبی پاک کی شان کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ یہ معجزات جتنے بھی بتائے گئے ہیں، ان کے پیچھے مجھے جو سمجھ آ رہی تھی کہ جہاں پہ مطلب جیسے تجلی سے نور، نور سے مظہر بن گئی کوئی، تو جو کمی جس کے مظاہرے کے اندر تھی نا، اس وقت سرکار نے اس روشنی کو پورا کیا، وہ کمی ختم ہوئی۔ جیسے بکری اگر دودھ نہیں دے رہی تھی تو اس کے اندر جن روشنیوں کی کمی تھی، سرکار نے اپنے کمالات سے، اپنی رحمت سے اس روشنی کو اس وجود میں پورا کیا، اور وہ اس قابل ہو گئی کہ وہ دودھ دینا شروع ہو گئی۔ ایسے ہی جب بالوں کی بات آئی کہ جس بندے کے بال کم تھے اور سرکار نے اپنا دست مبارک اس کے سر پہ پھیرا تو اس کے گھنے بال ہو گئے۔ تو ہمارے وجود کے اندر بھی بہت ساری کمیاں موجود ہیں۔ اب ہم ان روشنیوں کے ساتھ واقف ہو جائیں، اس تجلی کے لیول کو ہم پا لیں کہ ہم بھی اپنا ہاتھ یا اپنا ذہن اس طرف لے کے جائیں، جیسے بابا جی یا جو جتنے بھی بزرگ ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ کرامت ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس لیول سے واقف ہوتے ہیں کہ اس وجود کے اندر یہ کمی ہے اور اس کو کس انداز میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم کیونکہ مظاہر کو دیکھنے کے عادی ہیں، تو ہم نے
اس لیول کو پانا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ نور اور تجلی کے لیول پہ اس منظرے کو لے جائیں کہ وہ کمیاں ہم بھی پوری کریں. ہمیں یہ سارے جتنے بھی واقعات سنائے جا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اپنے انر سیلف کو اس لیول پر لے کے آئے کہ ہم بھی مخلوق کے لیے وہ کام کریں، وہ روشنیاں جس کے اندر جہاں کمی ہے اس کو پورا کریں. اب ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیرت بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہاں سے ہم نے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وجود کے اندر، ہمارے نفس کے اندر جو کمی ہے ہم نے اس کو ان ہستیوں کے ساتھ جڑ جانا ہے جو اس پہ مطلب جو ہماری ان کمیوں کو دور کر سکتے ہیں. ہمارے مرشد ہیں، ٹھیک ہے، جو صاحب بے علم ہیں، جو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اب جیسے استدراج کی بات ہوئی کہ اس بچے کو شیطان نے اچک لیا، سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو چھٹی حص ہے جو اس قابل ہو جاتی ہے جب وہ نیگیٹو فورسز کی طرف چلی جاتی ہے تو وہاں پہ ہم عام روٹین سے ہٹ کے ایک عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ایک بچہ وہ کر سکتا ہے تو اسی کو جب ہم پازیٹیو سینس میں لیں گے، ہمارے اندر اعتدال ہوگا. ہمیں جو ہمارے مرشد ہیں، جو ہمیں ہمارے رہنما ہیں، استاد ہیں، نبی پاک ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس مقدار کو اس لحاظ سے آپ نے استعمال کرنا ہے کہ آپ کے گرد جتنی مخلوق اللہ کی ہے جو کسی بھی وجہ سے محروم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو وہ روشنی عطا کرنی ہے اور وہ صاحب کمال بن جائے گا. تو اس طرح کی مجھے سمجھ آ رہی تھی، میں نے کہا چلیں شیئر کر دوں. بہت شکریہ اشفاق بھائی، آپ نے بہت بہترین، آپ نے جیسے کہتے ہیں نا ایک سائنسی فارمولا سا بیان کیا، سائنسی انداز میں کہ معجزہ یا کرامت کیسے ہوتی ہے، کہ کمی کو پورا کیا جاتا ہے یا اسی روشنی، اس کی مقدار میں، مقداروں کا قانون ایکچولی ہے، اس کو اپلائی کیا جاتا ہے اور پھر معجزہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اچھا اگر ہم دیکھیں تو جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ دے رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اس وقت کشف ہوا کہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا، ان کے سپہ سالار تھے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ، وہ دشمن کے گھیرے میں تھے، اور یہ جو جگہ تھی وہ سینکڑوں میل دور تھی مدینہ منورہ سے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبے کے دوران ہی بے ساختہ پکارا اور یہ بات فرمائی کہ اے ساریہ، پہاڑ کی طرف. اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے سینکڑوں میل کی دوری کے باوجود یہ آواز سنی. اچھا اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دشمن نے انہیں جنگ تھی اور اس پہ دشمن نے انہیں کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ زہر پی کر دکھاؤ. تو انہوں نے کیا کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور زہر پی لیا، اور وہ ٹھیک رہے، ان کو کچھ نہیں ہوا. تو اس سے ہمیں یہی یہ بھی جی سمینہ جی، آپ فرمائیے. او آئی ایم سوری، میں نے آپ کو انٹرپٹ تو نہیں کیا؟ نہیں نہیں میں بالکل بھی تو نہیں، آپ بیان کریں. یہ جو عام واقعات زندگی میں ہوتے ہیں نا، اس سے مطلب ان چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. تو رات کو ہمارے ایک بھائی تھے، وہ ڈنر پہ آئے ہوئے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں امریکہ کی بات کر رہی ہوں، نیو یارک میں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بہن ہم نے بسم اللہ، میرا بیٹا جو ہے یہ اس کو ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں ہے. تو میں نے جانا تھا یہ لرنر کے لیے نا، روڈ ٹیسٹ، یہ جو ہوتا ہے ہمارا لائسنس کے ٹیسٹ کے لیے. تو مجھے اتنی انگلش نہیں آتی، تو میں نے اپنے بیٹے کو صرف تسلی دی کہ چلو کوئی بات نہیں، میں دے آتا ہوں ٹیسٹ. تو کہتے ہیں میں اندر ٹیسٹ دینے گیا، میرا بیٹا باہر لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ ٹرانسلیٹر یہ وہ اگر ہوگا تو کیسے ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں میرے والد صاحب نا، یہ مقداروں کا قانون، آپ کو تھوڑا سا اس سے مدد ملے گی سمجھنے میں. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب سوال شروع کیے تو تقریباً میرا خیال ہے 50 سے اباب کوسچن تھے. تو کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں، وہ کہتے ہیں میں کوسچن کو پڑھتا کیسے، جب مجھے انگلش آتی تو پڑھتا نا، بس تھوڑی بہت آتی ہے، لیکن اس یہ تو ٹوٹلی ڈفرنٹ لینگویج تھی. تو اس میں وہ ملٹیپل چوائس کا وہ آپشن تھی،
تو میں نے اپنی آنکھیں بند کرتا تھا اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھو کرتا تھا اور میں اس پہ ٹک کیا. کہتے ان کا یہ تھا کہ میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اللہ تعالیٰ کی جس سے قرآن شروع ہوتا ہے، قرآن پاک، میرا اتنا بلیو ہے اس پہ نا. میں نے اپنی زندگی میں بہت اللہ کی ہیلپ جو میرے لیے آئی ہے اس سے آئی ہے. تو کہتے ہیں جب میں نے سارے کوشچن کر لیے تو الحمدللہ میں پاس ہو گیا. تو کہتے میں باہر نکلا تو میرا بیٹا مجھے دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ بابا فیل ہو کے آ گئے نا. تو کہتے میں نے ان سے کہا کہ میں پاس ہو کے آ گیا نا. تو اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو ہوم اٹینڈنٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے 100 کوشچن ہوتے ہیں، اس میں بھی مجھے کرا دیا. تو کہتے ہیں میں بس ادھر ادھر، میں نے کہا چل کوئی بات نہیں، یہ کرا دیا ہے تو رہنے دو اس کو، میں کر لیتا ہوں، پھر کیا کروں، انگلش تو آتی نہیں ہے. یہ بڑی بکس بھی مجھے لا کے دے، ڈکشنریاں بھی لا کے دے. تو کہتا کچھ بھی نہیں ہوا. میں پھر وہی گیا، پھر مجھے اتنا بلیو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن پاک کی طرف رجوع کر کے نا، اپنی آنکھیں بند کر کے میں قرآن پاک کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں یا اللہ تو نے اس کتاب کو ہر صورت سے پہلے سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. تیرا نام بلند ہے اور تو ہی کامیابی دینے والا ہے. کہتے میں نے اس کو کیا تو اس نے کہتے اس میں بھی میرے 84 مارکس آئے اور میں پاس ہو گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ میں بابا جان حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بکس پڑھتا ہوں. کون سی بکس پڑھتا ہوں؟ روحانی علاج، رنگ و روشنی سے علاج اور روحانی نماز. اور اس سے مجھے پھر بابا جان حضور جب میں نے پڑھنی شروع کی تو میرے خواب میں بھی آئے اور انہوں نے مجھے تلقین فرمائی کہ اس سے لوگوں کی مدد کرو، تمہیں کامیابی ہوگی. تو اس سے مطلب ان کو جو ہے نا کسی کی سرپرستی عطا ہو گئی اور وہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ بابا جان حضور کی سرپرستی عطا ہو گئی. تو وہ اس کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کو مفت اس کے بارے میں پھر بتاتے ہیں کہ بھئی آپ اس سے اپنا بیماریوں کا علاج کرو تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی وائف بتا رہی تھی کہ ہم تو بلیو نہیں کرتے لیکن لوگ مٹھائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے آتے ہیں جب ان کو موذی مرض سے نجات ملتی ہے. تو اس واقعے کو جیسے آپ دیکھیں مٹی تڑیاک بن گئی. یعنی آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ آج کی دنیا میں آپ کسی کو بتائیں کہ مٹی، لیکن جب اس پہ سائنس ریسرچ کرے گی تو ضرور پتہ چلے گا. کیونکہ اس میں بھی وہی بات ہے کہ مٹی کیسے تڑیاک بنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ دعا پڑھو. تو جیسے بھائی نے بات کی کہ یہ مقداروں کا قانون ہے، اشفاق بھائی نے بات کی نا کہ یہ مقداروں کا قانون ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ایسے ایسے واقعات ہوتے تھے اور آپ ان کے سامنے عام لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کیے تھے یا نبی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام یہ ظاہر کرتے تھے تو مقصد لوگوں کو بتانا یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی ہے یہ مقداروں کے قوانین سے بنائی ہے. تو یہ جیسے دیکھیں ایک دعا تلقین کی. اب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا تلقین کریں گے اور وہ لوگ دعا پڑھیں گے تو کیا شفا نہیں ہوگی؟ وہ تجلی پھر نور بنی، نور سے روشنی اور روشنی سے مظہر بن گئی اور لوگ ٹھیک ہو گئے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور ہم مٹی کی طرف ہی جاتے ہیں. تو مٹی میں کیا کیا چیزیں اللہ نے دی ہیں کہ تخلیق کے سارے قوانین، مقداروں کے تمام قوانین اس مٹی کے اندر ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین صنائی ہیں. اور قرآن پاک جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ ترین معجزہ ہے، اس کا موضوع بھی انسان ہے جو کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے. تو یہ مجھے مٹی تڑیاک بن گئی یہ واقعہ پڑھتے ہوئے اور مقداروں کے قوانین کی طرف جیسے اشفاق بھائی نے توجہ دلائی تو مجھے یہ یاد آیا. تو بس میں چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی تھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ سمینہ، آپ نے یہ واقعہ ہمارے سے ریئل لائف میں سے شیئر کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے ریلیٹ کرنا ذرا زیادہ آسان ہے. جی اشفاق بھائی، آپ نے بھی اپنا ہینڈ ریز کیا تھا، پلیز آپ بات کیجیے گا، آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، باجی کی بات سے میرے ذہن میں بھی یہی بات آ گئی تھی. تو باجی نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا، کیونکہ ہم بھی روحانی علاج کے ساتھ وابستہ ہیں، رنگ و روشنی کے ساتھ بھی رہتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، گائیڈ کرتی ہیں. تو اور جیسے ہم وظائف پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی جو روشنی ہوتی ہیں، جو اسم ہوتا ہے، اس کی جو طاقت ہوتی ہے، اور پھر جو وہ وظائف ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس یہ کامل یقین ہوتا ہے اور اسی پیٹرن کو ہم فالو کرتے ہیں،
تو ہمارے اندر بھی وہ یقین کا پیٹرن بن جاتا ہے اور وہ یقین ہم آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی یہ واقعات پڑھ کے جو سرکار کے پاس تو الحمدللہ پوری کائنات ہے، تو انہی کے در سے ہمیں بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کسی بھائی کو کسی کو بھی رہنمائی کرتے ہیں کسی بھی مسئلے کے اوپر، تو ہمارا ذہن ہماری سوچ وہاں پہ جا رہی ہوتی ہے جہاں سے یہ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. وہ بیچ میں ہمارے مرشد ہوں یا سرکار کے قدمین ہوں. ٹھیک ہے. نسبت ہمیں وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو جب ہم دیکھ کے ہم کسی کے اوپر کوئی بھی فارمولا اپلائی کرتے ہیں تو وہ کام کر جاتا ہے. تو یہی سارا جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ولی ہے، جو جتنے بھی معجزات دکھاتے ہیں، تو وہ اس پاور کو جان رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہوتی ہے وہ اسے یوٹیلائز بھی کر لیتے ہیں. تو یہ بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. باجی نے بھی بہت اچھے سے کی ہے، تو آپ بھی اس پہ مزید روشنی ڈالیں. بہت شکریہ اشفاق بھائی، آپ نے بہت ڈیٹیل میں یہ سارا کانسیپٹ آپ نے اور سمینہ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے. یہاں پہ نا ایک حدیث قدسی ہے، میں اس کو بیان کرنا چاہوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض عبادات سے میرا قرب پاتا ہے، پھر نوافل سے قرب بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے. تو دیکھیں اس حدیث قدسی میں بڑی کلیئرلی یہ بات بیان کی گئی ہے. اب آپ اس کو خود پہ ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کی آنکھیں جو ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ، یعنی کہ آپ جسٹ امیجن کریں اللہ تعالیٰ اگر آپ کی آنکھ بن جائیں تو آپ اس سے کیا کیا دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر آپ کا کان جس طرح، تو آپ کیا 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 سن سکتے ہیں. فرق صرف ایک بات کا یہاں پہ یہ ہوگا کہ دیکھیں ہر ایک کو نیت کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اب اگر میں کوئی معجزہ یا کرامت کہہ لیں اس کو حاصل اس وجہ سے کرنا چاہوں کہ ہاں جی میری واہ واہ ہو اور پتہ نہیں نام ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، تو اس کے مطابق ہی پھل ملے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ ولی اللہ جتنے بھی ہیں یا ابھی بھی آپ کی لائف میں ارد گرد کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی دعاؤں اور لفظوں میں اتنا اثر ہے کہ آپ انہیں ایک بار کہیں کہ جی ہمارے لیے دعا کر دیں تو ان کی دعا آپ کے حق میں پوری ہو جاتی ہے. اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ دعائیں اپنی ذاتی زندگی اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بالکل بھی استعمال نہیں کر رہے ہوتے. آپ دیکھیں نا کوئی مجذوب سڑک کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے، کس حالت میں بیٹھا ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہاں ایک مجذوب ہے، ہم نے اس کو جا کے کہا کہ اچھا ہمارے لیے دعا کر دو، تو اس کی دعا پوری ہو گئی. اب وہ مجذوب خود تو مٹی میں پھٹے ہوئے کپڑوں میں یا بے حال ہے نا، وہ اپنے تصرف میں نہیں یہ چیزیں لے کر آ رہا، اپنے فائدے کے لیے نہیں لے کر آ رہا. تو اللہ تعالیٰ بھی نیت دیکھ کر عطا فرماتا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ اس سیشن میں آپ سب تشریف لائے. اور دیکھیں سیشنز تو ہمیشہ یہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ، اس میں آگے اور بھی ہم واقعات موضوعات سب بیان کریں گے. جی سمینہ جی. ماشاءاللہ بہت اچھے سے بات ہو گئی، لیکن میں نے کہا کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری توجہ جو ہے معجزہ، کرامت اور استدراج کی طرف دلائی ہے. تو اس میں جو میری جتنی تھوڑی سی سوچ سمجھ ہے، اس سے میں یہ اس کو ایکسپلین کروں گی اپنے ورڈز میں کہ جیسے استدراج ہے نا، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ موقع پا کر شیطان کے شاگردوں نے اسے اچک لیا. تو اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر آپ کسی بزرگ کی یا پھر ولی کی یا کسی کی سرپرستی میں نہیں ہے، تو زندگی میں جیسے کسی کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں نا، تو وہ یتیم ہو جاتا ہے، رائٹ. تو اسی طرح ہم اگر کسی کی سرپرستی میں نہیں ہیں تو ہم یتیم ہیں، اور کوئی بھی ہمیں ادھر ادھر کر دے، جو مرضی ہمارے ساتھ سلوک ہو جائے، شیطان ہمیں قابو کر لے، ہمارا اندر کا شیطان جو ہے وہ ہم پہ حاوی ہو جائے، تو کسی کی سرپرستی میں ہونا بے حد ضروری ہے.
اور دوسرا انہوں نے یہاں پر نبوت کو اور جو کرامت ہے اس کو بھی ایکسپلین کیا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی ظاہری زندگی میں اور یا باطنی زندگی میں جو کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو۔ اس کے لیے ہمیں بہت الرٹ رہنا ہے کہ یہ میری اپنی ذاتی زندگی میں یہ ہوا ہے، اور میں نے بہت اس سے نقصان اٹھایا۔ اس میں سب سے بڑا نقصان وقت کا ہے، جو میں نے 10 سال وقت اپنا وہاں میرا ضائع ہوا۔ اور 10 سال میرے وہاں پھر اب میرا نہ صرف وقت ضائع ہوا بلکہ اپنی جو زندگی کے بہترین ایام تھے وہ ضائع ہوئے، اور اس کے بعد پیسہ بھی بہت ضائع ہوا۔ تو یہ صرف یہ تھا کہ میں کسی خاتون کی استدراج کے عمل کے زیر سایہ آ گئی تھی۔ تو نہ صرف یہ کہ اس کی اس کی یعنی باتوں سے ذہن میں آئی، بلکہ ہر طریقے سے نا پوری فیملی ہم میری وجہ سے انوالو ہو گئی۔ تو یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جب سے میں پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص الخاص رحمت فرمائی، اور ایسا معجزہ ہوا میری زندگی میں ایسی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مجھے اور میرے فیملی کے رخ کو نا بابا جان حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف موڑ دیا۔ تو جب ان کی طرف میرا رخ موڑا تو پھر ان کی کتابیں پڑھنا شروع کی، ان سے ماشاءاللہ الحمدللہ میری ملاقات بھی ہوئی بابا جان حضور سے۔ تو جو فرق میں نے محسوس کیا کہ یہاں پر صرف اور صرف دینے والی بات ہے کہ آپ ہر طرح سے، اور جو سب سے بڑی بات میں نے یہ محسوس کی کہ بابا جان حضور جو ہیں وہ اپنی فیملی کو، اپنے گھر بار کو صحیح رکھنے پہ بہت توجہ دلاتے ہیں۔ وہ استدراج کی طرح یہ نہیں کہتے کہ بھائی اپنی فیملی چھوڑ دو اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دو اور بس ہماری طرف لگ جاؤ۔ ایسا ہرگز بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بابا جان حضور اس کا ضرور حکم فرماتے، بلکہ وہ سب سے زیادہ انہوں نے جو تلقین فرمائی، میں آپ کو بات بتاتی ہوں، آپ کو حیرت ہوگی۔ ایک چھوٹی سی ملاقات ہے میری بابا جان حضور سے، تو الحمدللہ میری ملاقات ہوئی تو بابا جان حضور نے مجھے فرمایا کہ بیٹا تم اتنی دور سے صرف ہمیں ملنے آئی ہو، اب بتائیں اتنے بڑے بزرگ ہیں اور میں اتنی چھوٹی سی بندی ان کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور وہ مجھے فرما رہے ہیں بیٹا اتنی دور سے مجھے ملنے آئی ہو، صرف یا حیو اور یا قیوم۔ اب بتائیں کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی پیسہ خرچ کرنا، کوئی تم سمینہ یہ کر دو وہ کر دو یہ ایسا ہو جائے، نو، نتھنگ۔ بہت اچھی پیاری مختصر سی بات، بیٹا یا حیو یا قیوم پڑھو، اس سے دو چیزیں ہوں گی، تمہارے دنیا داری کے سارے معاملات جو ہیں بہترین ہو جائیں گے، اور دوسرا کیا ہوگا، تمہیں ہم سے ملنے کے لیے یہاں نہیں آنا پڑے گا۔ یہ ہے کرامت کہ صرف یا حیو یا قیوم، بغیر وضو، بغیر پاکی پلیتی کا ذہن میں شیطانی خیال لائے ہوئے، بغیر دوپٹہ لیے ہوئے، بغیر اس کے کہ آپ کس جگہ پر ہیں، آپ صرف یا حیو یا قیوم، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہماری ملاقات تم سے ہو جائے گی۔ اب میں ظاہر میں ان کو دیکھوں یا نہ دیکھوں، لیکن میں ہر لمحہ ان کو فیل کرتی ہوں کہ بابا جان حضور کی مدد جو ہے، ان کی توجہ ساتھ رہتی ہے۔ اور یقیناً ہر بندہ فیل کرتا ہوگا، کیونکہ جب ہم نے یہ پوری کتاب پڑھ لی ہے تو الحمدللہ یہ کتاب اسی لیے پڑھی ہے کہ ہر ایک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رحمت و شفقت کے سائے میں بابا جان حضور کی توجہ حاصل ہے۔ تو یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے آج کی دنیا میں کہ آپ اپنا کوئی بھی پیسہ، کوئی بھی توجہ، کچھ بھی خرچ کرنے سے پہلے کسی بھی ایسے سلسلے میں یہ ضرور آپ کر لیں کہ یہ کوئی استدراج کا عمل تو نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں، کیونکہ میں 10 سال اس میں سے گزری ہوں۔ تو مجھے پہلے سب سے پہلے خیال آیا، اور یہ خیال یقیناً عطا فرمایا گیا ہے کہ یہ اپنا واقعہ سب بہن بھائیوں سے شیئر کروں کہ استدراج ہوتا کیا ہے، اور اس میں لالچ اور پیسے کا اور آپ کی طاقت کا، آپ کے وقت کو لیا جاتا ہے، لیکن جو بابا جان حضور نے فرمایا وہ کیا تھا، وہ ایک کرامت ہے جو مجھے آج بھی میرے ساتھ ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ ان کی شفقت، ان کی رحمت اور ان کی کرامت کی شکل میں، تو میں نے چاہا کہ یہ اس پہ بھی میں اپنی عملی زندگی سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں۔ بہت شکریہ۔
بہت شکریہ سمینہ، آپ نے جو اپنی پرسنل لائف سے یہ واقعہ شیئر کیا ہے، اور کافی بہادری کا کام ہے اپنی اپنی ریئل لائف سے یہ واقعہ سب کے سامنے بیان کرنا۔ تو بس دیکھیں، دعا ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ قابلیت عطا کر دے، اس قابل بنا دے کہ جس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فالوورز کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہم اس سیشن کو اب اختتام کی طرف لے کے جائیں گے، اور یہ اس دعا کے ساتھ: صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو، کل کائنات کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے صدقے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک میں کل عالمین میں دائمی حضوری عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے ایک اور سیشن، ایک اور ٹاپک ہوگا۔ آپ سب کی پارٹیسپیشن کا بہت شکریہ۔ یہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی جائے گی، آپ وہاں سے بھی اس کو سن سکتے ہیں، اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔